جگہ جگہ فرمائی ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، اللہ زمین پر فساد کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سیکورٹی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں اس سمے چھوٹے امام باڑے پہ ایک جلسے کو قائم کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں یہاں پہ الگ الگ دھرم گروؤں کو بلا کر کے اسرائیل اور غزہ کے یدھ کے بارے میں ایک اہم چرچا چل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھمی میڈیا اور بھارتی میڈیا پر لگاتار جس طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آتنکواد کے نام پر کسی ایک وشیش دھرم کو ٹارگیٹ کرنا تو کہاں تک صحیح ہے، جس کے چلتے اس عنوان جو رہا ہے اس پروگرام کا، اس جلسے کا، اس کا نام ہے آتنکواد کیا ہے۔ اور ایک آپ اپنے آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے بمباری کر کے اب تک تقریباً 42,000 سے زیادہ لوگوں کی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس کے چلتے پوری دنیا میں اب اس کو لے کر کے الگ الگ ممالک کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور سوال بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ رہی ہے جو اسرائیل کو طاقت کے بل پہ اور شے دیا جائے۔ تو چلیے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جانیں گے کہ آخر آتنکواد کیا ہے۔ سر کیا نام ہے؟ فرمان عباس۔ کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے جو اسرائیل بے رحمی سے لوگوں کا قتل عام مچائے ہوئے، کیا وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اسرائیل کو تو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اسرائیل نے ظلم کی انتہا بھی ختم کر دی ہے۔ اتنا ظلم کیا ہے اس نے وہاں کے صرف سویلینز کے اوپر، صرف سویلینز کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ وہاں کی آرمی کو مار کہاں پا رہے ہیں؟ آرمی کے اوپر ابھی تک انہیں کا کوئی اٹیک نہیں ہوا، صرف عورتوں اور بچوں کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ اسی کے خلاف جو بھی مہم ہے پراکسیز ایران کے، تو ان کے بارے میں جو حملہ ہوا ہے حزب اللہ کے اوپر، تو وہ بھی حزب اللہ کے اوپر بھی اٹیک کیا اور بھی ایران کے اوپر بھی اٹیک کیا انہوں نے کئی بار۔ تو اس کے ڈیفنس میں جو ہے ایران نے بھی اب اٹیک کیا ہے اور بھی آگے جنگ چل رہی ہے۔ مگر یہ ہم لوگ کا جو ہے شیعہ مذہب ہے تو یہ مظلوم کے ساتھ میں ہمیشہ رہا ہے اور مظلوم کا ہی ساتھ دیا ہے۔ تو اس میں اس ٹائم پہ غزہ کے لوگ مظلوم ہیں اور ہم لوگ انہیں کا ساتھ ہی دیں گے۔ صرف عورتوں بچوں پہ ظلم کیا اور بھی سب یہی سب چلتا ہے۔ تو لگاتار جس طرح سے آپ نے جو لوگوں کو سنا ہے وہ لگاتار یہ بات ایک نشچت طور پر کی جا رہی ہے کہ آتنکواد کیا ہے، اور آتنکواد جب کسی طرح جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک جھگڑا ہوتا ہے یا بمباری کی جاتی ہے تو ایک انترراشٹریہ جو قانون ہوتا ہے، اگر قانون کو نان کر کے کوئی اس طرح کی بمباری کرتا ہے یا لوگوں کی موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو انٹرنیشنل لا کے تحت اس ملک کو اگھوشت یعنی آتنکواد گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں گے تو کویت کو اٹھا کر دیکھیں گے، قطر کو اٹھا کر دیکھیں گے، جس طرح سے جو ممالک کے لوگوں کو آتنکوادی گھوشت کرنے کے بعد کرتا ہے، جس کے من میں جو ہے وہ کرنا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا کہنا ہے اور ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ زمین پر اللہ نہ تو فساد کو پسند کرتا ہے نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت جو فلسطین کے تعلق سے دہشت گردی عام ہے اور امریکہ ایک طرف ہتھیار بھی دے رہا اور ایک طرف چھپار بھی رہا ہے، یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے۔ اسی دہشت گردی کے نتیجے میں فلسطین کے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور پورا علاقہ نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اسی تعلق سے ہم لوگ یہاں ہیں کہ اپنے دل کا درد یہاں پر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور امت کے اندر اتحاد کی کوشش کریں کہ سب مل کر کے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ دیکھیے، اس کے تھرو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں میسج گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کو آتنکواد سے جوڑا گیا ہے، تو آج ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ آتنکواد کیا ہے۔ اسلام مذہب یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے انٹائر ہیومنٹی کو بچایا، پوری انسانیت کو بچایا۔ اب ہمیں ایک واقعہ بتائیے کہ شہید حسن نصر اللہ کی وجہ سے کسی ایک مظلوم کی جان گئی ہو۔ مظلوم کی جانیں بچی تو ہیں مگر مظلوم کی جانیں گئی نہیں ہیں۔ لہذا آج کے یہ سیمینار میں اسی کے اوپر ڈسکشن ہوگا اور مختلف مذاہب کے لوگ اس کے اندر تقریر کریں گے اور وہ تقریر کر کے بتائیں گے کہ آتنکواد کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ نہیں کرتا کوئی مسلمان زینت بنے
की वार्निंग्स के बावजूद इराक पर हमला किया और उसे तबाह और बर्बाद किया। और उसमें उस वक्त सिर्फ 2 मुल्क ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ। अगर आप देखेंगे दुनियावी उन्वान से और सियासी उन्वान से जो इस वक्त इसकी तारीफ की गई है, डिफिनेशन की है, दहशतगर्दी कहते हैं किसी एक आदमी या चंद अफराद का किसी एक गिरोह को डराना, धमकाना, इज्तिमाई तौर के ऊपर या सियासी तौर के ऊपर इसको डरा धमका कर उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, इसको दहशतगर्दी और आतंकवाद कहा जाता है। देखिए, जो भी शख्स या तंजीम या मुल्क इंसानियत के खिलाफ है वो दहशतगर्दी है। और इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है वस्ट एशिया में इजराइल की तरफ से, उसे दहशतगर्दी तो उसके लिए एक छोटा लफ्ज मालूम होता है। वो जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, जो तबाही कर रहे हैं, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, जेनोसाइड असल में सही लफ्ज है कि जो हो रहा है वेस्ट एशिया में, लेबनान में, फ़लस्तीन में, जॉर्डन में, सीरिया में। और मज़ेदार बात यह है कि दुनिया के जो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने जिनेवा ट्रीटी पर साइन किया हुआ है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो इजराइल की हिमायत कर रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका पे है। आज ये है कि जो उठता है फुला आतंकवादी, फुला आतंकवादी, फुला दहशतगर्द, जो अपने मुल्क के लिए जान दे रहे हैं उनको भी दहशतगर्द कहा जा रहा है। जो दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को मार रहे हैं उनको भी दहशतगर्द मीडिया कह रही। तो आखिर पता तो चले कि दहशतगर्द कहते किसको है, आतंकवादी कहते किसको। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में है दहशतगर्द उसको कहते हैं, आतंकवादी उसको कहते हैं जो बेगुनाह को मारे, पब्लिक को, बेगुनाह पब्लिक को मारे, नुकसान पहुंचाए। तो या उनको डराए धमकाए इस तरह से कि वो डर जाए, दहशतज़दा हो जाए, उसको कहते हैं दहशतगर्द। तो आज यहाँ उल्टा मामला हो गया। जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, आज मीडिया जो है उन्हीं को लड़ने, जो दहशतगर्दों के लड़ने वालों को ही दहशतगर्द कह रहा है। जैसे जनरल कासिम सुलेमानी साहब, उन्होंने दाइश से पूरे लड़े वो, और हिंदुस्तान की जो 46 नस्लें थी उनको आज़ाद कराया दाइश वालों से, और वो अमेरिकन और इसराइली मीडिया उनको भी दहशतगर्द कहता है। इसी तरह से वो जो थे हसन नसरुल्लाह पूरी जिंदगी वो दहशतगर्दों से लड़ते रहे, इसराइली दहशतगर्द। उन्होंने तमाम फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया, उनको मार रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, औरतों को कत्ल कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दहशतगर्दी और क्या होगी जो इसराइल कर रहा है कि औरतों, हजार औरतों बच्चों को मार डाला उन्होंने। और उसको कहा जा रहा है डिफेंस में मार रहे, दूध पीते बच्चों को अपने डिफेंस में मार रहा है। वो दूध पीते बच्चे से वो जाते हैं। साल हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। कहा जाता है कि आतंकवाद किसी एक धर्म विशेष का नाम है। हम बता दें कि जो लोग यहाँ पे धर्मगुरु मौजूद है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। आतंकवाद किसी भी रूप में आतंकी हमला कर सकता है।